तो बुज़ुर्गों अज़ीज़ों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारी तकरीर का अनवान है वो है बहनें। बहनें जो होती हैं ना, ये छोटी हैं हूँ या बड़ी हूँ, ये छोटी होती हैं। भाई छोटे हूँ या बड़े हूँ, बड़े ही होते हैं। तो अगर भाई छोटे हों तो बहनें उनको उठाती हैं, उनके साथ प्यार करती हैं, मोहब्बत करती हैं, उनके खान पीन का इंतज़ाम करती हैं, उनके खान पीन का ख्याल रखती हैं, वगैरह वगैरह। तो माँ का आधा जो काम होता है ये बहनें बांट लेती हैं। यानी कि माँ को ये पता नहीं होता कि बच्चे ने दूध पिया या नहीं पिया, अगर बहनें बड़ी हों तो वो जो है ना अपने भाइयों को बड़े लाड लडाती हैं, जैसे कि माँ लडाती है। तो जो बड़ी बहन होती है ये माँ के बराबर होती है, ये माँ के बराबर होती है, माँ ही समझ ले। जैसा कि बड़े भाई की बीवी माँ होती है, ये माँ के बराबर होती है। बड़ा भाई जो होता है ये बाप के बराबर होता है, समझ को बाप ही होता है। तो ये रिश्ते जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इनमें हमदर्दी बहुत ज़्यादा रखती है। माँ के रिश्ते में, बाप के रिश्ते में, बहन के रिश्ते में, भाई के रिश्ते में, चचा के रिश्ते में, भतीजे के रिश्ते में, फूफियों के रिश्ते में, ये वगैरह वगैरह। अगर मैं किसी रिश्ते का नाम ना ले सकूं तो मुझे माफ़ करना। तो बहनें बड़ी होती हैं तो फिर वो अपने माँ का आधा काम बांट लेती हैं। भाइयों के पेशाब भी साफ़ करती हैं, कपड़े भी बदली करती हैं, धोती हैं। तो माँ को इतना फिक्र नहीं होता है। बड़ी बहन इसलिए ही माँ का इसको दर्जा दिया गया है। तो ये फिर माँ को इतनी परवाह नहीं होती। कभी वो एक घर चला गया, कभी दूसरे घर चला गया, यानी कि रिश्तेदारों के घर चला गया, कभी जेठ के घर चला गया, कभी देवर के घर चला गया, ऐसे ऐसे, कभी माँ के घर चला गया, कभी भाइयों के घर चला गया। तो ऐसे ऐसे जो है ना वो फिर जाती रहती है, क्योंकि वो बेफिक्र होती है, उसको पता होता है कि मेरी दियाँ पीछे है। तो वो भाई को रोने नहीं देती, हर किस्म का भाई का ख्याल रखती है। तो अत्ता के बहनें भाइयों पर जाने भी कुर्बान कर देती है। तो अपनी खुराक का वो ख्याल नहीं रखती, लेकिन भाई को वो ज़रूर, भाइयों को वो ज़रूर खिलाएंगी। और ये एक ऐसा रब्बी अम्र है कि बहनों को जो है ना भाइयों का बड़ा इंतज़ार होता है, बेटियों को बाप का बड़ा इंतज़ार होता है, और बहनों को भाइयों का बड़ा इंतज़ार होता है, अब्बू का भी इंतज़ार होता है। और जो बात अपने भाइयों के साथ वो शेयर कर सकती हैं या माँ के साथ शेयर कर सकती हैं, वो बाप के सामने शेयर नहीं कर सकती। तो बाज़ तो जो बेटियाँ होती हैं बाप के जेब से भी पैसे निकाल लेती हैं, ज़बरदस्ती भी निकाल लेती हैं। बात का ऐसी भी मोहब्बत होती है। तो बाप ऐसे भी बाप होते हैं जो हर वक्त मारते रहते हैं, इधर क्यों देखा, इधर क्यों देखा, उधर क्यों देखा, ऐसे ऐसे भी काम करते हैं। बाज़ भाई भी ऐसा काम करते हैं और यकीन ये करते हैं, सबका तो मैं नहीं कहता मगर अक्सर ये करते हैं। तो जो है ना बहनों को भाइयों का बड़ा इंतज़ार होता है। तो इधर से पहले तो ख़त्म होते थे, या कोई जाता था तो वो बताता था यार तेरी बहन ने ये चीज़ मांगी, तेरी बहन ने ये चीज़ मांगी, तो वो ले आते थे। तो अब तो फ़ोन हो गया है और मिनट के बाद भाईजान, अच्छा भाई छोटे भी होता भी बहना भाई कहती हैं, बहनें बाई कहती हैं। तो बड़ी हूँ तब भी बाई कहती हैं, छोटी हूँ तो तब भी बाई कहती हैं। तो इसे में भी बहन बेशक बड़ी हो वो छोटी होती है, और जो भाई होता है वो इससे में भी बड़ा ही होता है। तो वो
پھر فون کرتی ہیں کہ بھائی میرے لیے یہ لائے گا، میرے لیے یہ لانا، میرے ایک ہو تو پھر ایک کہتی ہے، دو ہو تو پھر دو کہتی ہیں، تین ہو تو پھر تین کہتی ہیں، بعض اوقات ماشاء اللہ 5 بھی، 6 7 بہنیں بھی ہوتی ہیں اور اکیلا بھائی ہوتا ہے۔ تو وہ پھر ان کی خواہش، اگر اچھی نوکری ہو، باپ کی اچھی نوکری ہو، بھائی کی اچھی نوکری ہو، تو پھر تو وہ خواہش پوری کر دیتے ہیں۔ اگر باپ بیچارہ بوڑھا ہو جائے اور بھائی کی بھی 20 25 یا 30 ہزار کی نوکری ہو تو وہ خواہش تو نہیں پوری کر سکتا۔ تو پھر محلے والے جو عورتیں ہوتی ہیں، ان کے خاوند یا ان کے بھائی جو ہے نا، ان کے باپ اچھی پوسٹوں پر ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا اچھے کھانا پینا بھی کرتے ہیں اور کپڑے وغیرہ، جوتے وغیرہ بھی اچھے لگاتے ہیں۔ تو وہ اگر بہنوں نے تھوڑے ماڑے بھی لگائے ہوئے ہیں تو وہ کہتی ہیں، مطلب آپ کا بھی بھائی تو نوکر ہے تو آپ کے لیے جوتے نہیں لائے، تو وہ کہتی ہیں کیا کرے بیچارہ، اس کی 20 25 ہزار تنخواہ ہے، وہ تو ہمارے لیے تو جان بھی قربان کرتا ہے، مگر کیا کرے، اس کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ پھر ہمیں دیتا ہے، تو اس پر ہم بھی صبر کر جاتی ہیں۔ اگر نہ بھی کچھ لائے، بعض ایسے بھی بھائی ہیں لکھ لٹ جو بہنوں کے لیے لاتے بھی کچھ نہیں ہیں۔ اگر بہن شادی شدہ ہے تو وہ انتظار کرتی رہتی ہے تمہارے ماموں آئیں گے، یہ لائیں گے، یہ لائیں گے، یہ لائیں گے، تو بعض تو بڑا کچھ دیتے ہیں اور بعض جو ہے نا بس ایسے ہی چلے جاتے ہیں، تو پھر وہاں پر اس بیچاری کو بھی شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، مگر یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو بعض دیاں بہنوں کو داج وغیرہ بھی دیتے ہیں جو ہمارے ملک میں رواج ہے، تو بعض نہیں بھی دیتے، تو تب بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں اور کبھی بھی وہ گلہ نہیں کرتے۔ بعض ایسے بھی بھائی ہیں جو بہنوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں اور ان کو نہیں دیتے، تو پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، چلو بھائی ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر بہن چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو بھائی جو ہوتے ہیں نا، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 4 5 بھی ہو سکتے ہیں، اکیلی ان کی بہن بھی ہو سکتی ہے، تو بھائی بعض اوقات کوئی جھوٹ بھی بول دے کہ یار تیری بہن ادھر کھڑی تھی، تو وہ کوٹنا شروع کر دیتا ہے، مارنا شروع کر دیتا ہے، عطا کے قتل بھی کر دیتے ہیں۔ جن بہنوں نے اس کو پالا ہوا ہوتا ہے ان کو بھی مار دیتے ہیں۔ تو یہ اکثر ویڈیو سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر اور ٹیویوں پر عام وائرل ہوتے ہیں، سرعام کی ٹیمیں بھی اس قسم کی باتیں بتاتے رہتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی بات پر بہنوں کو قتل کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت ہی بڑا جرم اور گناہ ہے۔ بہنوں کو نہیں مار، انہی بہنوں نے اس بھائی کو پالا ہوا ہوتا ہے یا ان بھائیوں کو پالا ہوا ہوتا ہے، تو چھوٹی سی بات پر جو بہنوں کو مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، تو اس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں کرنے چاہیے۔ انسان ہوتا ہے، انسانی ناطے کہ اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، بھول کچھ بھی ہو جاتی ہے، تھوڑا مجتبا ڈالنا چاہیے، مارنا نہیں چاہیے۔ تو یہ بھائیوں کے لیے کیا کیا کرتی رہتی ہیں، بھائیوں کے لیے جان بھی دیتی ہیں، بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں۔ تو یقین مانے کہ بعض اوقات ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ گھر میں غربت ہو تو بہنیں آپ ترکاری نہیں کھاتی تو بھائی کے لیے رکھ دیتی ہیں، کہ ایسا ماں بھی کرتی ہے، تو جو ہے نا وہ خود نہیں کھاتی تو بھائی کے لیے رکھ لیتی ہیں، یہ میرا بھائی آئے گا تو کھائے گا، تو بھائی گھر آئے گا تو مارنا شروع کر دے گا۔ یہ پیار محبت دنیا میں انسان ایک بار آتا ہے، چاہے اچھی زندگی گزار جائے چاہے بری گزار جائے، تو انسان کو بھائیوں کو سوچنا چاہیے بہنوں کے بارے میں، اگر ان کی زمین بنتی ہے تو ان کو دے دینی چاہیے، تو ان کے ساتھ اگر باپ زندہ ہے تو اس کو زندگی میں ہی اپنی دیوں کا ایسا نکال دینا چاہیے، کیونکہ بعد میں مسئلہ نہ بنے۔ تو یہ جو عرب والے لوگ تھے، پہلے جہالت کا جب زمانہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہیں تھے، تو اس سے پہلے یہ لوگ ہی یہ کام کرتے تھے کہ دیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے۔ بھائی یہ نہ کوئی کہے کہ یہ اس کا کوئی دماد بنا ہے، اس وجہ سے
تو یہ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہالت کو ختم کیا۔ تو اب بھی ہم مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہنیں جو ہے نا یہ بڑی چیز ہے، بہنیں بڑی قدر کرتی ہیں۔ بھائی اگر بہن کے گھر چلا جائے تو یقین کرو کہ وہ زمین سر پر اٹھا لیتی ہے کہ میرا بھائی آیا خوشی کے مارے، پویں بے شک بھائی کچھ بھی نہ اس کو دے تو پھر بھی اس کا بھائی ہوتا ہے۔ تو یہ کئی مواقع میں نے زندگی میں دیکھے ہیں، میری زندگی کا بڑا تجربہ ہے۔ میں غربت سے بھی نکلا ہوں اور میری خود بہنیں ہیں اور ایک نے زمین بیچ دی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے اس کو اجازت دے دی تھی، اور دوسری ہے وہ فوت ہو گئی، دونوں فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کی جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور دوسری نے بھی بیچنے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کو بھی اجازت دے دی ہے کہ جس کو مرضی ہے دے دے، میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو سب کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ کوئی بھی 12 14 یا 20 یا 25 یا 50 کنال سے انسان کبھی نہیں مرتا، کوئی حصے میں آ کے نہیں دخل اندازی کرتا، ہر کوئی اپنے حصے کا وارث ہوتا ہے۔ اگر بیٹے باپ کے بیٹے ہیں اور جائیداد اور مکانوں کے وارث ہیں تو یقیناً بیٹیاں بھی اسی کی ہوتی ہیں، وہ بھی اس چیز کی حصے دار ہے اور دینا چاہیے۔ بھائی جان، جذبات میں آ کر اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ یہ ہمارا جو چینل ہے یہ اتفاق والا چینل ہے، ہم کسی کی نہ مخالفت کرتے ہیں اور نہ ہم کسی پر چکر اچھالتے ہیں، ہم تو وہی بات کرتے ہیں جو سب دنیا کو قابل قبول ہو۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر عقل مند سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس مسکین کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔